السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو خطبہ فرمایا. خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس پہ ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے، ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ صابر بندہ، صبر کرنے والا بندہ یعنی روزہ رکھنے پر صبر کرے، کھانے پینے سے، بیوی کے ساتھ ملاقات سے، اور اس میں جو مشقت پیش آئے یا تراویح کے ادا کرنے پر یا سحری رات کے آخری حصے میں نیند ٹوٹتی ہے، اس کے بعد پھر نمازوں کے اہتمام میں جو صبر کرے گا، حوصلہ کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صابرین بندے جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ہر طرف سے آئیں گے اور فرمائیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلام ہے. اللہ کہتا ہے کہ یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم طیب، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام جو تم نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اعمال کیے، روزے رکھے اور نمازیں پڑھی. تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اور اس وقت جب کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، اور ہمارے غریب مزدور جہاں تہاں رکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت سے مزدور وہ بھی ہیں جو روزانہ کماتے اور گزارا کرتے تھے. ایسے میں غم خواری کرنا یہ اور بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز آندھی کی طرح سے ہوا کرتی تھی، جیسے تیز ہوا چلتی ہے. اس واسطے اس مہینے میں ان غریب مزدوروں کا بھی خیال رکھیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو دین و ملت اور قرآن و سنت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. یقیناً یہ اجلے کپڑوں میں باعزت اور غیور لوگ ہوتے ہیں، لیکن پہچاننے والے پہچانتے ہیں کہ ان کی غیرت کبھی بھی کسی کے سامنے دست درازی یا زبان کھولنے یا کسی سے امید رکھنے کی
متحمل نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ سے اپنی لو لگا کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بھی جو تعاون والے سمجھنے والے ہوتے ہیں خیال رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام کو ہلکا کر دے اور اس کے بوجھ کو کم کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی 7 زمین اور آسمان برابر بچھائے جائیں تو اس کی چوڑائی ہوگی، اور یہ نیک لوگوں کے لیے، جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو اللہ کے نافرمان اور کافر بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ مبارک اور مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن حالات اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں، اور اسی میں خیر ہے، کیونکہ گھروں پر رہنا تو ویسے بھی باعث خیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی تیری دلچسپیاں تیرے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، معاشرت گھر میں حسن اخلاق کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ تعاون اور محبت کا پیار کا برتاؤ، کیونکہ اخلاق آدمی کے جب ہی نکلتے ہیں جب آدمی اپنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اور جو اپنوں سے محبت کرتا ہے، اپنوں سے اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، وہی سب سے اچھا بندہ ہوتا ہے۔ دنیا اور باہر کے لوگ کسی کی تعریف کرتے رہیں کہ بہت اچھا، لیکن اس کے بیوی بچے اور اس کے گھر والے اور ماں باپ کہیں کہ اس سے زیادہ کمینہ اور بھاڑو کوئی نہیں ہے، تو یہ بندہ پھر جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی جیسا گھر والے کہہ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وبا کے زمانے میں فرمایا کہ جب وبا اور فتنوں کا دور ہو تو جو گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، اور جو باہر ہے بیٹھنے والا چلنے والے سے محفوظ ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے محفوظ ہے۔ اس لیے باہر کوئی سخت ضرورت ہو تو نکلیں، اور باہر نکلیں تو آہستہ اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلیں، اس لیے کہ یہ روایت بھی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی یہی تھی
کہ آپ چلتے تھے لیکن ایسی متان اور سنجیدگی ہوتی تھی اور ایسا جما کر چلتے تھے جیسے کہ کوئی ڈھلان کی طرف جا رہا ہو۔ تو اس طریقے سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی بھی مشق کریں۔ تو بہرحال اس مقدس مہینے میں جیسے ہمارے بڑے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور اسی طریقے سے دوسرے اکابرین فرما رہے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں، اپنے گھروں میں رہیں، اجتماع سے بچیں، فاصلے رکھیں، دل جوڑ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ایک ایک فرد کی اور پورے عالم میں انسانوں کی حفاظت فرمائیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور راہ نیکی کی راہ اور راہ صلاح و تقوی عطا فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو نصیحت کی تھی کہ ایک املک لسانک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ تو گھر میں رہ کر اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھا جائے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وَلْيَبْكِيكَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو اور اپنی کوتاہیوں پر نادم و شرمندہ ہو۔ وہ یہ فرصت کے اوقات ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اور نوافل کو فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دوڑنے والوں کے لیے اور نیکی کمانے والوں کے لیے ایک میدان ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بڑھنے والے، خیر کے متلاشی آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور شر کی طرف بڑھنے والے رک جا اور باز آ جا۔ تو بہرحال ان حالات میں زندگی کا بھی جائزہ لیں، اور جو لوگ اس وقت انسانوں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ پرشاسن ہو، پولیس ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا دوسرے ملک کے اساتین ہوں، اور جو خدمت گار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بیچارے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ اس دوڑ میں ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک سے بہت جلد اس وائرس کو ختم فرمائیں، اور ملک میں پھر پہلے جیسا ماحول ہو، ایک جات ملنا بیٹھنا اور کاروبار اور زندگی کی گاڑی اپنی ڈگر پر چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اپنا خصوصی فضل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔